وقت مولا کائنات ظاہری طور پر مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں سن 36 ہجری میں، تو پھر اپنے عمال کو، اپنے گورنرز کو الگ الگ شہروں میں، الگ الگ قریوں میں بھیجتے ہیں۔ پہلے والوں کو معزول کیا جاتا ہے اور مولا کائنات کچھ شرطوں کے ساتھ اپنے گورنرز کو ایک خط لے کر بھیجتے ہیں کہ آج کے بعد مسلمانوں کے امور تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے جن لوگوں کو گورنر بنایا ہے اس میں کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ یہ شرط ہونا چاہیے، یہ شرط ہونا چاہیے، یہ شرط ہونا چاہیے۔ جب ان کو ملاحظہ کیا جاتا ہے تو تقریباً 12 شرطیں نکل کے آتی ہیں کہ مولا کائنات نے 12 شرطیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی تھیں کہ جب یہ پائی جاتی ہوں گی تبھی وہ اس لائق ہوگا کہ وہ حکومت اسلامی میں گورنر بن سکے۔ آج کی اس مجلس کے لیے جو ایک شرط ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ کہ جو بھی مولا کائنات کی طرف سے گورنر بن کر کسی شہر میں جانا چاہتا ہے اس کو دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسری صفت ہے کہ جو بھی مولا کائنات کی طرف سے حاکم بن کے جائے گا وہ پھر دنیا پرست نہیں ہوگا، وہ دنیا ستیز ہوگا، دنیا گریز ہوگا، لیکن دنیا کی پرستش کر کے اپنے تمام اہداف کو دنیا پہ منتہی نہیں کرے گا بلکہ اس کی نگاہ میں آخرت ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر امور مردم یعنی مردمداری اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے کے صحیح فیصلوں کے ساتھ، صحیح قواعد اور ضوابط کے ساتھ وہ حکومت کر سکے گا۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا تاکہ آپ کے اذہان میں موضوع آ جائے۔ مولا المجاہدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ولایت اور جن کی خلافت کا اعلان پیغمبر اعظم نے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کیا تھا۔ بیعت ہوئی تھی 3 روز تک۔ پیغمبر نے مسلمانوں کو روکا تھا، بتایا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر یہ علی ہوگا، اس لیے کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ بہرحال پیغمبر نے اپنی زندگی میں مولا کائنات کو خلیفہ اور جانشین بنایا تھا، لیکن پیغمبر کے رحلت کرتے ہی، آپ کی اس دنیا سے جاتے ہی، آپ کی شہادت، رحلت، وفات، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیجئے، اس کے بعد مسلمانوں نے مولا کائنات پر پہلا ظلم یہ کیا کہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا گیا، آپ کے حق کو غصب کیا گیا، حق کی جو حکومت قائم ہو سکتی تھی اس کو ٹھکرایا گیا اور ایک باطل حکومت کو تشکیل دیا گیا کہ جس کا تاوان آج 1400 برس کے بعد بھی اسلام ایک بدنما دھبے کی طرح برداشت بھی کر رہا ہے اور مسلمان ہونا ایک گالی بن چکا ہے۔ آج دنیا کی تمام قومیں جب بھی اسلام کے بارے میں سطحی نگری کے ساتھ، البتہ پہلی نگاہ ڈال کر جب فیصلہ کرنا چاہتی ہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کسے کہا جاتا ہے، تو فوراً وہ خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام صفاکی کا مذہب ہے، اسلام ظلم اور بربریت کا مذہب ہے، اسلام حکومتوں کو وسعت بخشنے کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کے سر کاٹنے کا مذہب ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بس اور بس اسلام رہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب والے کو حق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جی سکے۔ عام طور پر یہی پرسپشن بن چکا ہے اور لوگوں کا تصور یہی ہے کہ اسلام ایسا ہے۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اس لیے کہ چونکہ 11 ہجری کے بعد اسلام کی تصویر کو مسلمانوں کے بڑے بڑے عہدیداروں نے پلٹ کے پیش کیا۔ صحیح اسلام وہ تھا جو پیغمبر اعظم پہنچانا چاہتے تھے، صحیح اسلام وہ تھا جو مولا کائنات دینا چاہتے تھے، لیکن مولا کو ان کے حق سے روک کر اسلام کی وہ شکل پیش کی گئی جو نہ اللہ کو پسند تھی نہ رسول کو پسند تھی۔ کبھی بھی اسلام یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ملک کے اوپر حملہ اس لیے کر لیا جائے کیونکہ وہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے۔ کبھی بھی دین نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ کسی بھی ملک کے اوپر تم حملہ کر کے اس کے تمام افراد کو اسیر کر لو، غلام بنا لو اور زبردستی ان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ وہ جو ایک مشہور مقولہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ہم کو برا بھی لگتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آپ 1400 سال کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بنی امیہ والا اسلام تلوار کے زور ہی پر پھیلایا گیا ہے۔ یہ جو پیغمبر اعظم کے بعد مولا کائنات کے حق کو غصب کرنے کے بعد اس مقام پر بیٹھ گئے تھے، ان کو اپنی حکومت چلانے کے لیے، اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، معلومات کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنے کی نوبت آئی اور انہوں نے کیا، لہذا آج اسلام کو اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وگرنہ اصل دین یہ تھا کہ کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کرو، اپنے ایمان، ایقان، کلمہ توحید کے ذریعے
اللہ کی تمام طرح کی صفات جمال اور صفات کمال اور صفات جلال کے ذریعے اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرو، وہ خود بخود لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیں گے۔ یہ جو حکومت والا اسلام اور اللہ والا اسلام، یہ جو دو نظریے آئے ہیں، یہ نہ تو 11 ہجری میں آئے اور نہ 61 ہجری میں اور نہ اس کے بعد، بلکہ اس کا آغاز سن 8 ہجری میں اس موقع پر ہوا ہے کہ جب پیغمبر اعظم مدینے میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد حج کے ارادے سے مکے میں داخل ہوئے۔ بہت سے افراد پیغمبر اعظم کے ساتھ اس حج کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ادھر وہ مکے والے کہ جو اب تک مسلمانوں کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے آ رہے تھے، 13 برس پیغمبر مکے میں رہے، یہ ستاتے رہے۔ کبھی عمار کے والد گرامی حضرت یاسر کو قتل کیا گیا، کبھی سمیہ کے پیٹ کو پھاڑا گیا، کبھی حضرت بلال کو جلتے ہوئے پتھروں پہ رکھا گیا۔ یہ سارے ظلم مسلمانوں نے محسوس کیے اور دیکھے، مگر جب پیغمبر مکے کو چھوڑ کر مدینے پہنچے اور مدینے میں اوس اور خزرج نے پیغمبر اعظم کو یہ حکم دیا، گویا اپنی طرف سے ایک التجا کی اور تمنا کی کہ اب آپ مدینے سے باہر نہیں جائیں گے، آپ یہیں سے حکومت کو تشکیل کریں اور ہم سب آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، مدینے میں آ کر حکومت قائم ہوتی ہے۔ پہلی ہجری تمام ہوتی ہے، دوسری ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ وہی دشمن میں سرسری پوری تاریخ اسلام آپ کی نگاہ میں لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے موضوع تک پہنچ سکوں، اور مجھے معلوم ہے میرے پاس وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ مقدمے آپ کے سامنے نہ رکھے تو پھر بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ پہلی ہجری تمام ہوئی، دوسری ہجری کا آغاز ہوا۔ یزید کا دادا ابو سفیان اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی ہندا کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بھائی، یہ تمام افراد پیغمبر اسلام کی حکومت کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے 1000 کا لشکر لے کر آتے ہیں، مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ مدینے میں پیغمبر کے پاس صرف اور صرف 313 افراد ہیں۔ جنگ بدر کا آغاز ہوتا ہے، بہرحال مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، مسلمان اس جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ کفار قریش کے جن کا سردار ابو سفیان بن کر آیا ہے اور ابو جہل ان کے ساتھ میں ہے، یہ واپس پلٹتے ہیں۔ تیسری ہجری آتی ہے اور اب دوبارہ کفار اپنی طاقت کو سمیٹ کر دوبارہ حملہ کرتا ہے مدینے کے اوپر تاکہ پیغمبر کو قتل کر دیں، اسلام کو تباہ کر دیں، دین، ایمان کو دنیا میں پھیلنے سے پہلے اس کی شمع کو بجھایا جا سکے۔ لہٰذا دوسری جنگ ہوتی ہے تیسری ہجری میں، جس کا نام ہے جنگ احد، کہ جس جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ یزید کی دادی ہندا نے پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے جگر کو چبایا اور ہندا سے جگر خار کے نام سے مشہور ہوئی۔ تیسری ہجری تمام ہوئی، چوتھی ہجری کا آغاز ہوا، جنگ خندق اور اس کے بعد جنگ خیبر۔ کتنی جنگیں مسلمانوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں کہ 80 وہ جنگیں ہیں کہ خود جس میں پیغمبر اعظم نے شرکت کی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، سن 2 ہجری میں پہلی جنگ کا آغاز، سن 11 ہجری صفر یا ربیع الاول یعنی آغاز 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ صرف 9 برس کے اندر پیغمبر کے اوپر 80 جنگیں تھوپی گئیں تاکہ دین کو مٹایا جا سکے، تاکہ اسلام کو مٹایا جا سکے، تاکہ انسانیت کو ختم کیا جا سکے۔ اور جب آپ ان جنگوں کو پڑھنے کا اشتیاق پیدا کر کے اوراق تاریخ کو الٹتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ پیغمبر کی تمام جنگوں میں جو آغاز کی، ابتدا کی، شروعات کی جنگیں ہیں، وہ ساری جنگیں مدینے کے اطراف میں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز نبوت میں پیغمبر اسلام نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد مدینے میں حکومت تشکیل کی ہے تو پیغمبر کسی کے ملک پہ حملہ کرنے نہیں گئے ہیں، بلکہ دوسرے ملک والے آئے ہیں پیغمبر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ پہلی جنگ جنگ بدر مدینے کے اطراف میں، جنگ احد مدینے کے اطراف میں، جنگ خندق مدینے کے اطراف میں، یعنی یہ تینوں وہ جنگیں ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے جنگوں کا، یہ تینوں جنگیں مدینے کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کیا گیا۔ جنگ خندق البتہ مدینے سے کافی دوری پر ہے، مگر اس کا بھی ایک سبب یہ تھا کہ وہ افراد کے جنہوں نے ٹریٹی کو توڑا تھا، جن کے ساتھ سندھی ہوئی تھی، جن کے ساتھ صلح ہوئی تھی کہ آپ اپنے دین پر رہیں گے، ہم اپنے دین پر رہیں گے، آپ یہودی ہیں تو یہودی رہیے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان رہیں، نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیں نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں۔ مگر یہودیوں نے مسلمانوں کے قبیلوں کے اوپر، قافلوں کے اوپر چھپ کر جب حملہ کرنا شروع کیا تو پیغمبر اسلام مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ صلح کے شرائط کو ادھر سے توڑا گیا ہے، لہذا جنگ خیبر وجود میں آتی ہے۔ یہ خاکہ اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو تو اب میں آپ کو لے کر چلوں کہ اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کر کے اسلام پہنچانا خدا کا حکم ہوتا یا پیغمبر کا قانون ہوتا تو پیغمبر اعظم آغاز رسالت میں ہی دوسرے ممالک پہ حملہ کرتے، دوسرے ممالک مدینے پہ حملہ نہیں کرتے۔ لہذا 11 ہجری میں جب پیغمبر اعظم اس دنیا سے گئے تو پیغمبر کے دین کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی۔
اپنے خواہشات کے دین کو آشکار کرنے کی کوشش جاری کی گئی، اور اب جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو بھی اسلام کو قبول نہ کرے، جو بھی لا الہ الا اللہ نہ کہے، جو بھی محمد رسول اللہ نہ کہے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کی عورتوں کو اسیر کیا جائے، ان کے بچوں کو قیدی بنایا جائے، ان کے مردوں کو غلام بنایا جائے۔ نہ یہ اسلام کی تعلیم تھی، نہ یہ خدا کی تعلیم تھی، نہ پیغمبر ایسا چاہتے تھے، نہ خدا کا ایسا قانون تھا۔ یہ اپنے ذاتی وحشی خیالات تھے کہ پیغمبر کے آنے کی وجہ سے جن وحشیوں نے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر لباس انسانیت کو پہن لیا تھا، پیغمبر کی رحلت نے اس لباس کو چاک چاک کر دیا، اور یہ وہ وحشت سامنے آئی جو آج تک تاریخ میں جاری ہے۔ دوسری دلیل، اگر دین اور اسلام میں دوسروں کے اوپر حملہ کر کے حکومت کو بڑھانے کا نام اسلام ہوتا تو اسلام کا سچا وارث وہ وارث کہ جس کو سوالہ کے مجمع میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا وصی بنایا تھا، جب سن 36 ہجری میں چوتھے دور میں خلافت ظاہری کی مسند پہ بیٹھا تو اس کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا کہ اب وہ بھی وہی کرتا جو پہلے والوں نے کیا تھا۔ اگر دین کی ڈیمانڈ دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا ہوتا، اگر اللہ کا قانون دوسرے ممالک کے اوپر حملہ کر کے اسلام کی بنیادوں کو بڑھانا ہوتا تو مولا کائنات سن 36 ہجری میں آ کر وہ حیدر کرار جو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر میں فاتح کی حیثیت سے ہر جنگ کا فاتح قرار پایا، کہ جو ہر جنگ میں 2 غنیمت کے حصے لے کر آتا تھا، مگر تاریخ بتا رہی ہے کہ 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک 3.5 برس کی ظاہری خلافت میں مولا کائنات نے نہ کسی غیر مسلم ملک پہ حملہ کیا، نہ کسی کافر سے زبردستی لا الہ الا اللہ کہلوایا، نہ کسی یہودی عورت کو اسیر کیا، نہ کسی عیسائی بچے کو غلام بنا کر بھیجا، بلکہ مولا کائنات نے اپنی 3.5 برس کی حکومت میں 3 بڑی جنگیں کی ہیں، اور تینوں جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ تینوں جنگیں کسی کافر کے ساتھ نہیں ہیں، کسی مشرک کے ساتھ نہیں، مارقین، ناقصین، قاسطین۔ جنگ جمل بظاہر لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے ہو رہی ہے، جنگ صفین بظاہر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں سے ہو رہی ہے، جنگ نہروان مولا کائنات کی آخری جنگ کہ جس جنگ میں مولا کائنات نے تمام افراد کو قتل کر دیا تھا جو آئے تھے مولا کائنات کے مقابلے میں، اس جنگ میں بھی جو مولا کے سامنے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، روزہ رکھتے ہیں، حافظان قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، اور مفسرین قرآن اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں۔ مولا کائنات ایسے افراد کے سامنے تلوار لے کر آ رہے ہیں تاکہ قیامت تک یہ قانون بن جائے کہ اسلام کسی کافر کو مار کر مسلمان بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافقوں کی حقیقت دکھانے کا نام ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد والے، خدا سلامت رکھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا سن 36 ہجری میں جب مولا کائنات کے پاس حکومت ظاہری آئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت ظاہری، وگرنہ امامت مولا کائنات کو دینے اور لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم لدنی کے ذریعے منصوص من اللہ کے قاعدے کے تحت مولا کائنات کو دنیا میں آنے سے پہلے مل چکی ہے۔ ولایت کا مقام خداوند عالم نے ان کے لیے آسمانوں میں طے کیا ہے، پیغمبر کی جانشینی اور خلافت کے عناوین ان کو عالم ذر اور عالم ملکوت میں دیے جا چکے ہیں، لہذا نہ کوئی یہ چھین سکتا تھا نہ یہ کوئی دے سکتا تھا۔ مگر جو ظاہری خلافت سن 36 ہجری میں آپ کے پاس آئی تو آپ جانتے ہیں کہ اب مولا کائنات کو لوگوں نے آ کر سیاست کرنا سکھانے کی کوشش کی ہے۔ بعض افراد مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اب عادل امام ہے لیکن سیاست میں عدالت نہیں چلتی۔ کیا چلتا ہے؟ کہا شاطرانہ عیاریوں کے ساتھ حکومت کو چلایا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ طلحہ نامی شخص۔ کون آ رہا ہے؟ زبیر نامی شخص۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے مولا کائنات کے نزدیک ہیں۔ اور زبیر کون ہے؟ میں نے عشرے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کس شخص کا نام ہے، اس کا مرتبہ کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کے رشتے کیا ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہے کہ مولا کائنات کو کیا سکھاتے ہیں؟ سیاست۔ کیا سکھاتے؟ سیاست سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے جن گورنرز کو پہلے والے خلفاء نے جہاں پر بھی بھیجا تھا آپ ان کو ابقاء کیے رہیں، یعنی ان کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ نے ان کو معزول کرنے کی کوشش کی تو وہ سب آپ کے
خلاف ہو جائیں گے. کاش متوجہ ہوں. وہ سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے. مولا کائنات نے کہا کہ اگر مجھے صرف سیاست کرنا ہوتی اور حکومت کرنا ہوتی، چاہے جس انداز میں حکومت کی جائے، تو اس سے کہیں بہتر وہ موقع تھا کہ جب 11 ہجری میں میرے ہدف کو چھینا جا رہا تھا، میرے مقام کو مجھ سے چھینا جا رہا تھا، اور آیا تھا یزید کا دادا ابو سفیان میرے پاس کہ آپ اجازت دیجئے مدینے کی ہر گلی کو گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا تاکہ آپ اپنا حق لے لیجئے. اگر مجھے حکومت کا لالچ ہوتا تو میں ابو سفیان کی باتوں میں راضی ہوتا اور اسی وقت تمام خلفاء کے موجود رہتے ہوئے اپنے حق کو چھین کر اپنی حکومت کو آشکار کرتا. مگر علی کو نہ حکومت کا لالچ ہے، نہ حکومت سے کوئی کام، بلکہ یہ تو وہ کانٹوں کا تاج ہے کہ جس کو میں نے اپنے سر پہ رکھنا گوارا کیا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے. لہذا سیاست کیسے ہوگی یہ تم نہیں سکھاؤ گے، بلکہ میں بتاؤں گا کہ سیاست علوی کس کو کہتے ہیں. بعض وقت بہت سے افراد مولا کائنات کی سیرت پہ بالخصوص جو مستشرقین ہیں، یعنی جو یورپین اسلام کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بعض افراد کہتے ہیں کہ مولا کائنات یوں تو بہت اچھے تھے، قابل تھے، عالم تھے، نیک تھے، ساری خصوصیات ان کے اندر تھی، مگر ایک کمی تھی کہ سیاست کے ہنر ان کو نہیں آتے تھے. اس لیے کہ ان کے مقابلے پر یزید کا جو باپ ہے اس کو سیاست کے سارے ہنر آتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ کس کو کھانا کھلا کر اپنا بنایا جا سکتا ہے، کس کو تلوار دکھا کر اپنا بنایا جا سکتا ہے، کس کو جاہ و مقام کا لالچ دے کر اپنے پالے میں لایا جا سکتا ہے، اور کس کے اوپر ظلم کے ذریعے سے اس کو رام کیا جا سکتا ہے. جبکہ مولا کائنات یہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ اپنی عدالت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ حکومت چلانا چاہتے تھے. لہذا اگر آپ دیکھیں تو بالکل اسی انداز میں کہ جب یزید اور حسین کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو کچھ لبرل قسم کے انسان، کچھ سیکولر قسم کے انسان یہ ان الفاظ کو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یوں تو حسین جیت گئے ہیں بظاہر، لیکن اصلی اور حقیقی جیت جو ظاہری جیت کہلاتی ہے وہ تو یزید کو ملی ہے. اس لیے کہ حسین کو نہ حکومت مل سکی، نہ حسین حاکم بن سکے، اور یزید اپنی حکومت میں برقرار رہا. حسین قتل بھی ہو گئے، حسین کے بچے بھی قتل ہو گئے. آج حسین کا نام باقی ہے، معنوی طور پر حسین جیت گئے مگر ظاہری طور پر حسین نہیں جیتے، یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی انداز میں مولا کائنات کے سامنے یزید کے باپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ، مگر ظاہری طور پر مولا کائنات معاذ اللہ نعوذ باللہ سیاست کے میدان میں فیل ہو گئے. دلیل کیا ہے کہ یزید کا باپ 50 برس تک شام کے اندر حاکم رہا، کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور علی 3.5 برس حکومت کرنے کے بعد شہادت کے جام تک پہنچے اور اس دنیا سے چلے گئے. لہذا اس کو آتی تھی حکومت کا، اس کو آتا تھا حکومت کیسے کی جاتی ہے، اس کو معلوم تھا سیاست کے ہنر کیا ہیں. علی کو یہ ہنر نہیں معلوم تھے. عزیزان گرامی یہ بھول گئے کہ یہ اپنے اپنے ہدف کا معاملہ ہوتا ہے. جس کا ہدف دنیا ہے وہ تمام طرح کے حربوں کو استعمال کر کے دنیا کو کمائے گا، اور جس کا ہدف آخرت ہو وہ تمام حربیں نہیں بلکہ سیاست الہیہ کو انتخاب کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائے گا. عزیزان گرامی تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ مولا کائنات دنیا میں آ کر اپنی حکومت کو سنبھال نہ سکے، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ مولا کائنات نے اس ظاہری خلافت کو قبول کیوں کیا. وہ علی کہ جو بار بار کہہ رہا ہو کہ یہ دنیا میری نگاہ میں بکری کی ناک سے نکلے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے، اس علی نے بظاہر اس دنیا کو کیوں قبول کیا؟ 2 سبب ہیں. پہلا سبب یہ تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور علی بھی حکومت کر کے دکھائیں کہ اگر عدالت کے ساتھ حکومت کوئی کرنا چاہے تو کس انداز میں کی جاتی ہے اور کیا پریشانیاں آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ جو موضوع مجھ کو دیا گیا تھا اس کے لیے 10 جلسے چاہیے، میں جلدی تمام کر رہا ہوں. بہرحال 36 ہجری میں آپ کو سکھانے کی کوشش کی گئی کسی کو معزول نہ کیجیے. امام علی مقام نے 3 مہینے تک کسی کو معزول نہیں کیا. کاش متوجہ ہوں آپ. مولا کائنات ظاہری خلافت پہ آتے ہیں، 3 مہینے تک کسی کو معزول نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اگلے ہی روز کسی کو معزول کرتے تو تاریخ یہ لکھتی کہ علی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پہلے سے طے کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی مسند خلافت پر جاؤں گا فلاں کو معزول کر دوں گا اور فلاں کو باقی رکھوں گا. لہذا مولا کائنات نے اگلے دن 3 مہینے تک
ابو اسود دوئلی جو آپ کے چاہنے والے آپ کے شاگرد خاص ہیں، کہا سب کے رپورٹ کارڈ میرے سامنے لائے جائیں کہ کس کا کردار کیسا ہے، کس کی سیرت کیسی ہے، کس کی رفتار کیسی ہے، کیسے حق کے ساتھ کام لے رہا ہے، کیسے باطل کے حربوں کو استعمال کر رہا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ الہی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کن افراد کے حوالے یہ حکومت کی جا سکتی ہے اور کن کے حوالے نہیں کی جا سکتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد مولا کائنات نے اب اپنے ان افراد کو کہ جن کے اوپر امام کو یہ یقین تھا کہ یہ حقیقی معنی میں امام کے پیغام کو پہنچائیں گے، اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے، پیغمبر کے اس سچے جانشین نے گورنر بنا کر دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی کوشش کی اور بھیجا۔ البتہ میں یہیں پر رک کے آپ کے سامنے بہت دقیق جملہ پیش کر دوں کہ جو شاید کبھی اور پیش نہ کیا جا سکے۔ 70 گورنر مولا کائنات کو بھیجنے ہیں، 70 گورنر کہ جن کے شرائط کیا ہوں گے جو مولا کائنات کو معلوم ہیں، مگر مولا کائنات کی مظلومیت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے کے چند افراد امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم کوفے سے آئے ہیں۔ امام نے جیسے یہ سنا، امام ششم نے کہ کوفے سے ہیں، فرمایا کہ افسوس اور رونا ہے میرے اس جد کے اوپر کہ جو تمہارے شہر میں تھا، یعنی مولا امیر المومنین کہ مجھے افسوس ہے اور یہ ایک دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہارے شہر میں گیا۔ کوفیوں نے کہا کہ مولا اگر وہ ہمارے شہر میں آئے تھے تو اس میں افسوس کی کیا بات ہے، اس میں آگ لگنے جیسی کیا بات ہے؟ کہا آگ لگنے کی بات یہ ہے کہ وہ علی عدالت کو قائم کرنے کے لیے جام شہادت کو نوش کرنے کے دہانے تک پہنچ گیا، مگر علی کے پاس 50 ایسے افراد نہیں تھے کہ جن کے ذریعے سے حکومت کو قائم کرتے، جن کے ذریعے سے 1000 قبیلوں کی بستی کا نام ہے کوفہ۔ کوفہ سن 17 ہجری میں بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص اس نے اس کو بسایا تھا، اس شہر کوفہ کو 17 ہجری میں۔ 1000 قبیلے رہتے تھے کوفے کے اندر، مگر ان 1000 قبیلوں میں 50 ایسے افراد نہیں تھے کہ جن کو مولا کائنات اپنا سمجھتے ہوئے ان کو گورنر بناتے۔ لہذا کئی مقام پر ہم کو تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ مولا کائنات نے ایسے افراد کو بھی گورنر بنایا جو یقینی معنی میں بعد میں ان کا کرپشن اور ان کی خرابیاں لوگوں کے سامنے آشکار ہوئیں۔ مثال کے طور پر اسی عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی، اس کے باپ کا نام چونکہ نہیں معلوم لہذا کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا۔ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا تو کئی افراد نے کہا تھا یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کس کا بیٹا ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی جو عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے۔ امام علی مقام نے اس کو بھی گورنر بنایا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کائنات کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر مجبوری ہے، شہر زیادہ ہیں اور ایسے باصلاحیت افراد کم ہیں جن کو گورنر بنایا جائے۔ لہذا اب پیغمبر کے اس سچے جانشین نے جو شرطیں تیار کی ہیں کہ میری طرف سے گورنر اگر کسی کو بننا ہے تو یہ شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت اہل بیت ہو سکتا ہے کہ آپ اس شرط سے یہ سوچیں کہ مولا کائنات چاہتے تھے کہ صرف ان کے چاہنے والے جائیں، نہیں، مولا کائنات مودت اہل بیت کی شرط رکھ کے اپنی محبت نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ قرآنی اصول کی پابندی کر رہے ہیں کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، چونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اجر رسالت میں بس اور بس مودت اہل بیت چاہیے، لہذا پہلی شرط یہ دیکھی جائے کہ اس نے پیغمبر کا اجر رسالت دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر یہ خود خائن ہے، اگر یہ خود امین نہیں ہے، پیغمبر کو ان کا اجر نہیں دے رہا ہے، تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ قوم کو ان کا بدلہ دے گا اور قوم کو ان کے حقوق واپس کرے گا؟ لہذا ایک شرط یہ تھی کہ اس کے اندر دنیا طلبی نہیں ہونا چاہیے، دنیا پرست نہ ہو، بلکہ اس کے نگاہ میں خدا ہو۔ اب میں آپ کے سامنے 2 بھائیوں کا تذکرہ کروں، مجھے انہی کے متعلق بات کرنی تھی مگر پونے 9 ہو گیا۔ 2 بھائی ہیں، ایک کا نام ہے سہل ابن حنیف اور دوسرے کا نام ہے عثمان ابن حنیف۔ یہ وہ 2 بھائی ہیں مدینے کے رہنے والے کہ جب پیغمبر اعظم نے مکہ چھوڑنا چاہا تو یہ دونوں بھائی، بلکہ اس وقت عثمان چھوٹے تھے، سہل بن حنیف پیغمبر اعظم کے نزدیک آتے ہیں کہ آپ مدینے آئیے، قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے، ہم آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی پیغمبر اعظم کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سہل ابن حنیف موجود ہیں۔ لیکن جو چھوٹے بھائی ہیں عثمان ابن حنیف، کیونکہ یہ چھوٹے تھے لہذا جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، جنگ احد کے بعد تمام جنگوں میں یہ شامل ہیں، یعنی پیغمبر کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے صحابی ہیں۔ سہل کا مرتبہ کیا اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جب بصرے کے اندر
جنگ جمل کا آغاز ہونے لگا اور ان سہل ابن حنیف کو مولائے کائنات نے یزید کے باپ کو شام میں معزول کر کے اپنا گورنر بنانا چاہا۔ سہل سے کہا کہ آپ کو جانا ہوگا شام تاکہ یزید کے باپ کو ہٹا کر وہاں کی ذمہ داری آپ خود اپنے ہاتھوں میں لیجئے۔ میں البتہ عرض کر دوں کہ اتنے نام آئیں گے اتنے شہر کے، ہو سکتا ہے کہ بہتوں کے ذہن میں بات نہ رہ جائے، لہذا اسی لیے ایک قانون اگر آپ بنا لیں گے کبھی کسی مجلس میں جائیں تو ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر ضرور جائیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جو باتیں بیان ہوں گی وہ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہوں گی، اور پیغمبر کا وصی فرماتا ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کے ذریعے اپنا قیدی بنا لو، تو لکھ لیں گے تو وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ البتہ مجالس ہوتی ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سکھایا جائے، مجالس ہوتی ہیں تاکہ آپ نعرے لگائیں اور میری تعریف کریں اور بات ختم ہو جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شام میں جب یزید کے باپ کو معزول کر کے پیغمبر اسلام کے سچے جانشین نے سہل ابن حنیف سے کہا کہ آپ کو جانا ہے شام، تو آپ جانتے ہیں کہ شام کس شہر کا نام ہے؟ یہ وہ شہر ہے کہ سن 12 ہجری سے لے کر سن 36 ہجری تک، آپ نکال کر دیکھیں، 26 برس تک شام کا حاکم بنی امیہ سے رہا ہے۔ شام میں 2 برس یزید نے حکومت کی ہے، معاویہ کا جو بڑا بھائی تھا، 2 برس یزید نے حکومت کی۔ جب وہ مر گیا تو خلافت دوم کے دور میں معاویہ کو شام کا حاکم بنایا گیا، اور 23 برس تک یہ شام کا حاکم ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی مدینے کی، یہ نہیں بدلا، حکومتیں بدلتی رہی مدینے میں، خلیفہ بدلتا رہا، مگر شام کے اندر یزید کا باپ باقاعدہ طور پر حاکم بنا ہوا ہے۔ لہٰذا جب مولائے کائنات 36 ہجری میں ظاہری خلافت کو سنبھالتے ہیں، پہلا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بنی امیہ کے اس داغ کو دھو دیں اسلام سے کہ جو اسلام کو برباد کر رہا ہے۔ 50 برس شام کے اندر بنی امیہ نے حکومت کی ہے۔ کبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا 50 برس، اور ان 50 برس میں کیا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، وہ قابل ذکر ہے۔ مولا کائنات نے سن 36 ہجری میں آتے ہی یہ کوشش کی کہ اس کو ہٹائیں تاکہ دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہا آپ کو جانا ہے شام، یزید کے باپ کو ہٹانا ہے اور وہاں کا حاکم اور گورنر آپ کو بننا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کو ہٹانے نہیں جا سکتا، اگر میں پہنچا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ جب عبداللہ ابن عباس نے انکار کیا تو حضرت سہل بن حنیف، ان سے آپ نے کہا، یعنی مولا کائنات نے، کہ اب آپ کو جانا ہے اور حاکم شام کو معزول کر کے آپ کو وہاں کی گورنری لینی ہے۔ سہل نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں، آپ کا حکم ہے میں جاؤں گا۔ لہذا جب آپ شام میں وارد ہوئے ہیں، ادھر یزید کے باپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ پورے شام کے شہر کی سرحدوں کو سیل کر دیا ہے، گارڈز ٹہل رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ ہونے والی ہوتی ہے یا کسی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ تو لکھنؤ میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، RAF کی ٹیم آ جاتی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی نئی نئی فوجیں آ جاتی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو۔ لہذا جب یزید کے باپ کو معلوم یہ ہوا کہ علی نے اس کو معزول کیا ہے، تو پورے شام کے اندر، حکومت کے اندر، تمام سرحدوں کے اوپر کہ جہاں جہاں سے شہر میں وارد ہوا جا سکتا ہے، پولیس کو لگا رکھا ہے، آرمی کو لگا رکھا ہے کہ کوئی اس کے اندر وارد نہ ہو پائے۔ سہل ابن حنیف شام پہنچے، فوراً روکا چند افراد نے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا کائنات نے مجھے بھیجا ہے، یزید کے باپ کو معزول کیا گیا ہے، میں گورنر بن کر آیا ہوں شام کا، اور اب میں یہاں سے حکومت کروں گا۔ چند افراد آگے بڑھے، سہل ہمیں معلوم ہے تم پیغمبر کے صحابی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ پیغمبر کے صحابی کے خون میں رنگین ہوں، لہذا واپس چلے جاؤ۔ سہل سے جب یہ باتیں ہوئی اور سہل نے کوشش کی کہ کسی طرح جائیں، مگر دیکھا کہ ممکن نہیں ہے، فوراً واپس ہونا چاہتے ہیں، کہاں کہ مولا کائنات کو یہ خبر دیں۔ ادھر ایک فتنہ شروع ہو چکا ہے بصرے کے اندر کہ جہاں طلحہ اور زبیر پیغمبر کی ایک بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر مولا کائنات کے مقابلے میں لے کر آئے ہیں کہ قتل عثمان کا بدلہ لیا جا سکے۔ بصرے کے اندر جب شورش ہونا شروع ہوئی، بغاوت شروع ہوئی، تو پیغمبر اسلام کے سچے جانشین نے مدینے کو چھوڑا، یعنی مولا کائنات نے مدینہ چھوڑا اور آپ نے جانا چاہا بصرے تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ اب مدینے کو اگر چھوڑیں تو کوئی جانشین ہونا چاہیے، لہذا وقتی طور پر کسی سے یہ کہا کہ جب تک سہل شام سے واپس نہ آ جائیں تم مدینے میں گورنر ہو، لیکن جیسے ہی سہل مدینے میں واپس آ جائیں گے تم معزول ہو، اور سہل میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ لہذا جب شام کو چھوڑ کر آپ مدینے کی جانب آئے تو اب مرتبہ میں بتا رہا ہوں کہ سہل کون ہے۔ سہل ابن حنیف وہ ہیں کہ جن کو مدینے کا گورنر بنایا ہے اس شان سے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے وصی ہیں، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ یہ ہے ایک بھائی۔ دوسرا بھائی کون ہے؟ عثمان بن حنیف، جو بصرے کا حاکم ہے کہ جہاں پر شورش شروع ہو چکی ہے۔ اور کس طرح کی شورش ہے وہ جب جنگ جمل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ اس طلحہ اور اس زبیر نے کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا، کہ آپ کے اوپر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور داڑھی کا ایک ایک بال نوچا گیا ہے حضرت عثمان بن حنیف کے۔
بالوں کو نوچا گیا. جب آپ آئے مولا کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے, مولا پہنچ چکے تھے بصرے, تو ظاہر سی بات ہے جس کی داڑھی کے بالوں کو نوچ لیا جائے اس کی حالت کیا ہوگی. مولا کائنات کے پاس پہنچے, مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مولا آپ نے بوڑھے کو بھیجا تھا, جوان واپس آیا ہے. بوڑھے کو بھیجا تھا, جوان واپس آیا ہے. اس کا مطلب کیا تھا, جب گیا تھا تو میری داڑھی سفید تھی, اب آیا ہوں تو داڑھی نہیں ہے, جیسے جوان کو یاد آئے. مولا کائنات نے 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سے افراد زبیر کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھتے ہیں. مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ صاحب وہ تو ایسا تھا, وہ تو ایسا تھا, جناب زہرا کا دفاع کیا, مولا کائنات کی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا, پیغمبر نے اسے انٹیلیجنس بیورو کا چیف بنایا تھا, کیسے زبیر کی معافی نہیں ہوگی. جنگ جمل کو پڑھا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ زبیر کی بغاوتوں نے کتنا نقصان پہنچایا. 15,000 25,000 مسلمان جنگ جمل میں مارے گئے ہیں, جن کا سیدھا ذمہ دار یہی زبیر اور یہی طلحہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی زوجہ کو بہکایا اور مسلمانوں کا خون بہانے کی نوبت آئی. بہرحال میرا وقت تمام ہو گیا, مجھے بہت کچھ عرض کرنا تھا. تو یہ 2 بھائی ہیں, جب آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کے اندر دنیا طلبی, جو میرا موضوع تھا کہ جتنے بھی مولا کائنات کی طرف سے گورنر تھے کسی کے اندر دنیا طلبی نہیں تھی. دلیل کیا ہے کہ جب مولا کائنات نے مدینے میں آپ کو گورنر کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ مدینہ آپ سے نہیں سنبھل رہا تو معزول کیا حضرت سہل بن حنیف کو. بظاہر جب کسی کو معزول کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کچھ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ مجھ کو معزول کیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سہل کے پاس جیسے ہی نامہ پہنچا کہ آپ کو مدینے سے معزول کیا گیا ہے اور مولا کائنات یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس رہیں, آپ ان کے پاس کوفے میں موجود رہیں, فوراً حکومت کو چھوڑا اور مولا کائنات کے پاس آئے. چند دن مولا کے پاس رہے, پھر مولا کائنات جو شام میں حکومت کرنے جا رہا تھا اس سے کہا کہ اب فارس میں ایک چھوٹے سے خطے کی حکومت آپ کی ہے اور آپ کو وہاں پر جا کے زمامداری کرنی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو پورے ملک کی حکومت مل رہی ہو, بعد میں اس کی حکومت جس کو پورے ملک کی حکومت مل رہی ہو کسی وجہ سے پورے ملک کی حکومت نہ مل کے کسی محلے کا سبھاسد اور پارشد بنا دیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. بالکل وہی عنوان ہے حضرت سہل بن حنیف کا کہ کہا شام کی خطے کی حکومت تھی, مگر سہل کہتے ہیں کہ نہ ان حکومتوں نے میرے دل میں خوشی پیدا کی تھی اور نہ اس خطے کی حکومت نے میرے دل میں غم پیدا کیا ہے. اسی انداز میں ہمیں آج کے دور کا بھی ایک ایسا مجاہد نظر آتا ہے کہ جس نے جب انقلاب ایران کو برپا کیا اور سچی اسلامی حکومت کو پیش کیا اور تہران کے اندر جب لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے, یہ وہی شہر تہران تھا. کتنی خوشی ہو رہی ہے, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں عزیزو. کوئی بھی انسان ہوتا یقیناً اس کا جواب یہی ہوتا کہ میں بہت خوش ہوں کہ جس شہر سے نکالا گیا تھا آج وہاں کی حکومت مجھے ملنے والی ہے. مگر امام خمینی کا جملہ کیا ہے, اگر حکومت اللہ کے لیے ہو, اگر حکومت علی کے لیے ہو, تو جواب یہ آتا ہے کہ سنو یہ پورا مجمع جو 10 لاکھ کا مجمع جمع ہوا ہے, جو خمینی زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے, ان کے زندہ باد کے نعرے لگانے سے نہ تو خوش ہو رہا ہے, ہاں پلٹ کے خمینی باد کا نعرہ لگائیں گے تب بھی اس دل کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یعنی یہ حکومت خمینی نے اپنے دل کے لیے برپا نہیں کی ہے, یہ اللہ کے لیے. یہ زندہ باد کے نعرے لگائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ مرد آباد کے نعرے لگائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سہل بن حنیف کی یہ سیرت تھی. لہذا آپ نے بغیر کسی چون اور چرا کے ہمیشہ جب بھی معزول ہوئے مولا کائنات کے پاس واپس آئے. البتہ جب آپ کا یہ شرف ہے تو 38 ہجری میں جب آپ اس دنیا سے گئے تو مولا کائنات نے 5 مرتبہ, یہ پہلی مرتبہ موقع ہے کہ اس دور میں مولا کائنات نے 5 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. ابن حنیف 5 مرتبہ نماز, اور ہر نماز میں 5 تکبیریں نہیں ہیں, 7 کائنات کا جملہ سنیے کہ اگر میں 70 تکبیروں کے ساتھ بھی سہل کے اوپر نماز پڑھوں تو اس کو حق ہے کہ اس کی نماز ہے.